بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے فلسفہ اسلامی کے بارے میں جو تعارف کا سلسلہ تھا وہ ہمارا دوسری فصل تک پہنچا تھا یا دوسرے موضوع تک پہنچا تھا کہ اس دوسرے موضوع کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ فلسفہ اسلامی کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں، اسلامی فلسفے کی تاریخ کے جائزے کے لیے ایک نقطہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ بالاخره اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے سے لیا گیا ہے، یعنی حدوثاً اگر آپ اسلامی فلسفے کو دیکھیں تو آغاز میں بالاخره یونانی فلاسفہ اور مفکرین کے کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی فلسفہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس یونانی فلسفے کے ترجمے کا ہدف ہی یہی تھا تاکہ دین کو برباد کیا جائے، کہ اس کے بارے میں ابھی گفتگو آج کریں گے۔ لیکن منصف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب مقالات فلسفی سے ایک مطلب نقل کر رہے تھے کہ جس کے اندر شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ اسلامی فلسفے کے مسائل کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 4 حصوں میں ان مسائل کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو تقریباً یونانی فلسفے کا ترجمہ سمجھیں، یعنی وہ مسائل اسی طریقے سے ہیں جیسے یونانی فلسفے میں تھے، البتہ کوئی جزوی طریقے سے ان کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہو تو آئی ہو، وگرنہ اسی طریقے سے ہیں وہ مسائل، کہ اس کی مثالیں بھی دی تھی۔ دوسرا گروہ ان مسائل کا ہے کہ جو فلسفہ اسلامی میں تکمیل ہوئے ہیں، یعنی یونان میں بھی تھے لیکن جیسے اسلامی دنیا کے اندر وہ مسائل آئے ان کی تکمیل ہوئی۔ تکمیل سے بھی مراد یہ ہے کہ ان مسائل کی بنیاد کو محکم اور مضبوط کیا گیا، ان مسائل کو مستدل تر کیا گیا، یعنی پہلے جو ان پر دلیل اگر تھی تو وہ کمزور دلیل تھی، اسلامی دنیا میں اس کو مستدل کیا، اس کے لیے محکم دلائل کو ذکر کیا گیا۔ تیسرا گروہ مسائل کا وہ ہے کہ جو نام اور عنوان کے لحاظ سے تو وہی ہے کہ جو قدیم فلسفے میں نام کے ساتھ مطرح تھے، لیکن جیسے ہی وہ مسائل اسلامی دنیا میں آئے تو ان کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ بالکل تبدیل ہو گیا، یعنی صرف نام کی اب مشابہت رہ گئی ہے، باقی مطلب جو اسلامی دنیا میں ان مسائل سے لیا جاتا ہے وہ اور ہے، اور یونانی زبان میں اور یونان کے اندر جو فلاسفہ اس سے مراد لیتے تھے وہ اور تھا، کہ اس کی بھی مثال دی۔ چوتھا مسائل کا گروہ وہ مسائل ہیں کہ جو مسائل اصلاً بی سابقہ ہے، جن کا نام و نشان بھی یونانی فلسفے میں نہیں ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ مسائل ہیں جو اسلامی فلسفے کے تشخص کا باعث ہے، یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جن مسائل کی بنا پر ہم اسلامی فلسفے کو اسلامی فلسفہ کہتے ہیں۔
اور یہ بہت زیادہ مسائل ہے، بہت زیادہ مسائل ہے جو منحصراً جہان اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا جیسے مثال اصالت وجود، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو اس عنوان کے ساتھ فلسفی مسئلہ یونانی فلسفے کے اندر نہیں ملے گا، اور ایک عظیم مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ جب ملا صدرہ کے فلسفے کا تعارف کرائیں گے، اس کے خصوصی نظریات کا تعارف کرائیں گے، تو وہاں پر اس کو خوب توضیح کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ اصالت وجود یعنی کیا۔ یہ اصالت وجود وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر ملا صدرہ کا فلسفہ کھڑا ہوا ہے، اس کے فلسفے کی عمارت اسی اصالت وجود کے نظریے پر ٹکی ہے۔ یا مثلا اسی طریقے سے آپ آئے وحدت وجود، آیا وجود واحد ہے، وجود متکثر ہے، یا وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے، یا وحدت حقیقی کثرت اعتباری، یا کثرت حقیقی وحدت اعتباری، یہ مسئلہ اس طریقے سے اسلامی دنیا میں ہے۔ یا وجود ذہنی کا مسئلہ، یا عدم کے احکامات کے بارے میں گفتگو، اعادہ معدوم کے امتناع والا مسئلہ، جعل کے بارے میں مسئلہ جعل کہ خدا کس چیز کو جعل کرتا ہے، وجود کو جعل کرتا ہے، ماہیت کو جعل کرتا ہے، یا اتصاف الماہیت بالوجود کو جعل کرتا ہے۔ یہ سارے فلسفی مسائل ہیں، میں ان کی توضیح یہاں پر دینا یعنی یہاں پر توضیح نہیں دینا چاہتا، مسائل کی بات آئے گی تو وہاں پر ہم گفتگو کریں گے، یہ صرف میں عناوین بتا رہا ہوں۔ مثلا ممکن الوجود علت کا محتاج ہے، سوال کیوں محتاج ہے؟ آیا یہ جو ممکن الوجود علت کا محتاج ہے اپنے حدوث کی وجہ سے، امکان کی وجہ سے، یا حدوث پلس امکان کی وجہ سے کیوں محتاج ہے؟ تو یہ نہایت خوبصورت بحث ہے، اب یہ فلسفہ اسلامی کی پیداوار۔ اعتبارات ماہیت کا مسئلہ، ماہیت بشرط لا، بشرط شے، لا بشرط، پھر لا بشرط قسمی، لا بشرط مقسمی، خب یہ اعتبارات ماہیت کی بات کہ اس کے اپنی جگہ پر بہت بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ معقولات ثانیہ فلسفی کے بارے میں گفتگو کہ بھئی خارج کے اندر آیا علیت موجود ہے یا نہیں ہے، وحدت ہے یا نہیں ہے، کثرت ہے یا نہیں ہے، فعلیت، بالقوہ ہونا، یہ جتنے بھی معقولات اور مفاہیم ثانیہ فلسفیہ ہیں، یہ آیا خارج میں موجود ہیں، ذہن میں موجود ہیں، یا خارج و ذہن دونوں میں موجود ہیں؟ کیسے ہے کہ یہ برحال اپنی جگہ پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ جس بحث کے ذریعے سے بہت سارے جو معرفت شناسی کے مسائل ہیں وہ انسان کے لیے حل ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ غرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جلسات میں، کہ فلسفہ معرفت بشری تک رک گیا، اور خود علم و ادراک و معرفت کے بارے میں بہت سارے جو شبہات اٹھے ہیں ان کا جواب نہیں دیا جا سکا وہاں پر، لیکن اسلامی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب آ جاتا ہے، ہو گیا ہے۔ تو خوب اس کا بحث کے ورود کا ایک خوبصورت طریقہ یہی تقسیم ہے، مفاہیم اولیہ ثانویہ منطقی، ثانویہ فلسفی، کہ ہماری معرفت شناسی میں اس باب سے وارد ہو کر بہت سارے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کہ بہرحال ابھی کیونکہ ہم لوگوں نے مسائل فلسفہ کو بیان نہیں کیا، لہذا میں زیادہ یہاں پر رکتا نہیں، نہ ہی توضیح دیتا ہوں۔ درست ہے، یہاں پر وضاحت کرنا مقصود ان مسائل کی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ابھی اور یہاں پر وضاحت کر سکتا ہوں، کیونکہ ابھی وضاحت کے لیے مجھے اور بہت سارے مقدمات عرض کرنے، اس کے بعد جا کر یہ مسائل کھل کر آئیں گے۔ میں صرف ان مسائل کا نام لے رہا ہوں، عناوین، عنوان، باب کا عنوان، مسئلے کا عنوان، کہ یہ دیکھیں یہ اسلامی دنیا کے مسائل ہیں، یہاں پر صرف پیدا ہوئے، ان لوگوں نے ان کو بحث کیا ہے۔ یا مثلا تقدم و تاخر کے بعض اقسام، ایک آدھ قسم ممکن ہے کہ کچھ قسمیں آپ کو فلسفہ یونانی میں ملے، لیکن تقدم و تاخر کے بہت سارے اقسام جو اسلامی فلسفے میں ذکر ہوتے ہیں ان کا پہلے نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یا حدوث کے اقسام، ایک شے حادث ہے
کہ یہ بہرحال اپنی جگہ پر لطیف بحث ہے، ہمیشہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان محل نزاع بھی رہی ہے۔ تو اس حدوث کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، حدوث ذاتی ہے، حدوث زمانی ہے، حدوث دہری ہے، اور پتہ نہیں کتنے اقسام ہیں کہ یہ آپ کو اسلامی فلسفے کے اندر ملیں گے۔ یا ضرورت، امتناع اور امکان کہ مواد ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، وجوب، امکان، امتناع، پھر ان کے اقسام، وجوب کے کون سے اقسام ہیں، امکان کے کون سے اقسام ہیں، امتناع کے کون کون سے اقسام ہیں، ان کے ذریعے سے کیسے بہت سارے مسائل کو ہم حل کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ آئندہ جب مسائل فلسفہ کا تعارف ہوگا تو اس بحث کو بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ یہ فقط اسلامی دنیا کے مسائل ہیں۔ یا وحدت و کثرت کے بعض اقسام، حرکت جوہریہ کہ اس عالم مادہ کے اندر، طبیعت کے اندر کوئی بھی شے ساکن نہیں ہے۔ یا مثلا تجرد نفس حیوانی کا بحث، آپ ارسطوئی فلسفے میں زیادہ سے زیادہ آپ تجرد نفس انسانی تک آتے ہیں، لیکن نفوس حیوانی کے تجرد کی گفتگو خوبی آپ کو اسلامی فلسفے میں ملتی ہے۔ یا مثلا انسان کے لیے تجرد برزخی، کیونکہ تجرد کی دو قسم ہیں نا، یا تجرد عقلی ہے یا برزخی ہے۔ خوب اس تجرد برزخی کو، مثالی کو فقط اسلامی دنیا میں بیان کیا گیا۔ یا مثلا نفس انسانی کے بارے میں یہ نظریہ کہ جسمانیت الحدوث اور روحانیت البقاء ہے، کہ ملا صدرہ کا نظریہ، خوب ان مسائل کا یونان میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ یا مثلا یہ کہ نفس فاعلیت بالتسخیر رکھتا ہے، یا مثلا یہ کہ نفس اور بدن آپس میں وحدت رکھتے ہیں، یا مثلا امکان فکری یا امکان وجودی کی بات، یا مثلا یہ کہ معلول عین ربط ہے، عین تعلق ہے، یا زمان کے بارے میں دقیق ترین نظریہ کہ زمان بعد چہارم ہے، مادی چیز کے آپ 3 بعد دیکھتے ہیں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، لیکن ملا صدرہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ اس کا چوتھا بعد بھی ہے کہ جس کو زمان کہتے ہیں، وہ بعد سیال ہے، کہ یہ یہاں پر ہوئے ہیں فقط۔ یا مثلا قاعد بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یا مثلا خداوند متعال کے علم کے بارے میں خوبصورت نظریات۔ خوب یہ اس طریقے کے اور دسیوں بلکہ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ جو مسائل فقط اور فقط اسلامی دنیا میں ہیں، اسلامی دنیا کے علاوہ آپ کو کسی اور جگہ پر نہیں ملیں گے۔ لہٰذا یہاں پر یہ کلن کہنا اسلامی فلسفے کے بارے میں کہ بابا یہ تو صرف اور صرف یونانیوں کی بات ہے اور یونانیوں کا ترجمہ ہے، یونانیوں کی باتیں ہیں، میرے خیال میں یہ اسلامی فلسفے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسلامی فلسفے پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسائل، وہ چیزیں، وہ نکات کہ جو حقیقت میں اسلامی فلسفے کو اسلامی فلسفہ بناتے ہیں، وہ اصلاً یونانی فلسفے سے علیحدہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فلسفی ہمیشہ نام بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ حکمت مطالعہ کا نام کبھی آتا ہے، بو علی سینا، خواجہ، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میر داماد حکمت یمانی ایمانی کا نام ذکر کرتے ہیں۔ شہاب الدین سہروردی بھی اسی طریقے سے دوسرا نام حکمت اشراق لے کر آتے ہیں۔ ملا صدرہ اسی حکمت مطالعہ کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اصل اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو جلدی میں محروم نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بندے نے بھی کہا کہ بابا یہ تو یونان سے ترجمہ ہوا ہے، اب یہ دلیل نہیں بنے گا کہ یہ آپ اسلامی فلسفہ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا غلط ہو جائے۔ یا دوسرے لفظوں میں جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں، مثلا جو ایک طرز تفکر ہے مخالفین فلسفہ کا، جہاں پر وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض معمولاً جو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ جو ہمارے پاس ہے یہ یونان سے خلفاء نے ترجمہ کروایا، اور ترجمہ بھی اس لیے کروایا تاکہ اہل بیت کا دروازہ بند کر دیا جائے، لوگ اہل بیت اطہار کی طرف نہ جا سکے۔
لہٰذا ہم لوگوں کو یونانی فلسفے سے دور جانا چاہیے۔ علم شبہات کی بات میں ان کی اور بھی شبہات کو آہستہ آہستہ ذکر کروں گا، یہاں پر صرف کیونکہ یہ بات آ گئی ہے تو ضمناً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ علمی بات نہیں ہے، یہ جسے کہا جائے کہ ایک عالمانہ طریقہ کار ہو، ایسے نہیں ہے بھائی۔ ایک گروہ نے اگر فرض کر لیا جائے، ان کی بات کو مان لیا جائے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ یونانی فلسفے کا ترجمہ فقط اسی لیے کروایا گیا تھا تاکہ اہل بیت اطہار سے لوگوں کو دور کیا جائے، لہذا فلسفہ غلط ہے، تو یہ استدلال خود مغالطہ ہے۔ توجہ کریں، مان لیا کہ ان لوگوں نے اس وجہ سے ترجمہ کروایا تھا، لیکن آیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات غلط ہے؟ دیکھیں، مثلا ایک بندہ کسی غلط ہدف کے تحت کوئی کام کروانا چاہتا ہے، تو اس کام کے غلط ہونے کے لیے اس ہدف کا غلط ہونا کافی ہے یا اس کام کے غلط ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا؟ توجہ کریں، آپ یہ آ کر نتیجہ لیں کہ اہل بیت اطہار سے دور کرنے کے لیے انہوں نے فلسفے کا ترجمہ کروایا، آیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پس فلسفہ غلط ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی نیت خراب تھی جنہوں نے ترجمہ کروایا، یہ لوگ بد نیت تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلتا کہ وہ فلسفہ بھی غلط ہو۔ اب میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کروں جس کی طرف استاد مطہری نے اپنے بعض آثار میں توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً یہ فلسفے کا ترجمہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہوا ہے واقعاً اسی بدنیتی کی بنا پر ہوتا اور یہ چیز غلط ہوتی، تو ائمہ اطہار کی جانب سے بڑے پیمانے پر مخالفت سامنے آتی۔ چلے علنی طور پر اگر اس عالم تقیہ کے عالم میں نہیں فرما سکتے تھے تو اپنے خواص اصحاب کو تو فرماتے۔ یہ بہت پیارا نقطہ ہے استاد شہید مرزا مطہری کا۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ نہضت ترجمہ اور یہ جو پورا ترجمہ ہوا ہے یہ سب کچھ غلط تھا، تو ائمہ اطہار کی جانب سے بڑے پیمانے پر مخالفت سامنے آنی چاہیے تھی، ان کو مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے پاس اگر ان کی مخالفت ہوتی تو واقعاً ہمارے پاس بڑے پیمانے پر روایات ہوتی جس میں ائمہ اطہار بیان کرتے کہ دیکھیں یہ انحراف اس طریقے سے آ رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایات نہیں ہے معتبر، ہمارے پاس کوئی بھی معتبر روایت نہیں ہے۔ حتیٰ وہ جو مخالفین فلسفہ بھی ہیں جو اتنا زور لگاتے، آج تک ایک روایت بھی معتبر نہیں پیش کر سکتے۔ ایک دو روایتیں جو سندی اعتبار سے ضعیف یا جعلی روایتیں اصلا متاخرین کی کتاب میں، ان کتابوں روایتوں کو لے کر ہر جگہ پر گھومتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان روایات کی طرف اشارہ کروں گا بعد میں۔ وگرنہ کسی بھی معتبر طریقے سے ائمہ اطہار کی جانب سے ہمارے پاس یہ روایات بالکل نہیں آئی ہیں کہ ائمہ نے کہا ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ترجمے کا کام، یہ جو نہضت ترجمے کا کام یہ غلط ترجمہ ہے، یا جو فلسفے کا ترجمہ ہوا ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ ایک دو روایتیں یہ ذکر کرتے ہیں جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں، سند کوئی نہیں ہے ان روایات کی، اصلی منابع حدیثی کے اندر تو وہ ہیں ہی نہیں، بعد والے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے روایات۔ تو ایک یہ نقطہ کہ ہم لوگوں کو جذبات سے ہٹ کر، احساسات سے ہٹ کر عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ جو مترجمین ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا، جنہوں نے ترجمہ کروایا، اگر ان کی نیت غلط تھی، خراب تھی، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے، مگر یہ کہ آپ آئیں اور دلیل کے ذریعے سے آ کر اس بات کو رد کریں۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترجمہ کیونکہ اس وجہ سے کروایا گیا ہے لہذا وہ بات غلط ہے، نہ، آپ کہیں کہ اگر اس نیت کے ساتھ ترجمہ کروایا گیا ہے تو ترجمے والے بدنیت تھے، لیکن نتیجہ یہ تو نہ لینا کہ وہ بات غلط ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر اہل بیت اطہار اس کے مخالف ہوتے تو بڑے پیمانے پر اس کی طرف توجہ دلاتے، جیسے ہر زمانے میں جب بھی کوئی انحراف آیا ہے دین کے لیے بڑے پیمانے پر، اہل بیت اطہار نے بڑے پیمانے پر اس کی نشاندہی کی ہے۔ مثلا فقہی جو مذاہب بنے ان کے اندر جو انحراف آیا قیاس کی شکل میں، استحسان کی شکل میں، ائمہ اطہار نے دیکھے کتنے بڑے پیمانے پر اس کی مخالفت کی۔ کتنی روایات ہیں ہمارے پاس کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، کہ مراد وہی قیاس ہے۔ دوسری جگہ پر کافی میں ان دین اللہ لا یصاب بالقیاس، قیاس اور رائے شخصی کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب ایک فرعی فقہی مسئلے کے اندر ایک غلط روش کا رواج ہوا، ائمہ اطہار نے بڑے پیمانے پر اس کو برملا بیان کیا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بقول آپ کے فلسفہ جو انسان کے اعتقادات کو خراب کرتا ہے، اگرچہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہ ایسے نہیں ہے، لیکن آپ کے بقول اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر ائمہ کو تو اس نہضت ترجمے کی بڑے پیمانے پر مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ اس طریقہ کار کے بارے میں ہمارے پاس بڑے پیمانے پر روایات ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل اس کام پر ائمہ اطہار کو اشکال نہیں تھا کہ یہ احساسات سے، جذباتیت سے ہٹ کر تھوڑا سا مسائل کو اگر ہم سوچیں تو مسئلہ حل ہے۔ کیونکہ اصلاً اسلام کا اور جو اہل بیت اطہار کا مزاج ہے وہ یہ مزاج نہیں ہے کیونکہ یہ تفکر فلاں جگہ سے لہذا غلط ہے، نہ نہ، قرآن بھی ہمیشہ دعوت یہ دیتا ہے کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، ہمیشہ سے قرآن یہی دعوت دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں پھر ان میں سے جو احسن بات ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی کسی نظریے کو اس وجہ سے رد نہیں کرتا کہ یہ فلاں قوم اور ملت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ اصلاً قرآن مجید کا مزاج نہیں، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ کسی بات کو اس وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات کیونکہ یونانیوں کے ساتھ مربوط تھی، یونان کے لوگوں نے کہی، یونان کے فلاسفرز نے کہی، نہ نہ نہ، اسلام کہتا ہے کہ ہر بات کو سنو، سوچو، پرکھو، اگر وہ بات غلط ہے تو دلیل سے اس کو رد کرو، اگر وہ بات صحیح ہے تو آپ اس کو قبول کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ یہ کیسی بہانے بازی ہم لوگ آ کر پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ فلاں جگہ سے لہذا اس کو قبول نہیں کرنا۔ یا مثلا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، پیغمبر اکرم کی کیا تعلیمات ہے؟ اطلب العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یا مثلا منابع روائی میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق، اگر حکمت اہل نفاق کے پاس ہو تو اس سے بھی حاصل کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ والحکمت ضالۃ المومن فاطلبوها ولو عند المشرک، یہ روایت ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو حاصل کرو اگرچہ وہ مشرک کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ بات کو پرکھنا چاہیے، بات کو دیکھنا چاہیے کہ آیا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر وہ بات درست نہیں ہے تو دلیل کے ساتھ اس کو رد کرے، اگر وہ بات درست ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر کسی بھی جگہ سے آئے۔ لہذا یہ جو بڑے پیمانے پر شور مچایا جاتا ہے کہ بابا یہ تو یونان سے ترجمہ ہوا ہے، یونان سے ترجمہ ہوا ہے، کیا ہوا یونان سے ترجمہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی فلسفے کا جو رنگ و بو ہے، جو اصل ہے، وہ اصل ان مسائل کی وجہ سے ہے کہ جو اصلاً یونانی فلسفے میں مطرح نہیں ہے، اسلامی فلسفے کا خاصہ ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیا کہ ان مسائل کے لیے یونانیوں نے پہلے سوچا بھی ہے تو ہم لوگ ان کی مقلدانہ تو تقلید نہیں کرتے،
کبھی بھی کسی مسئلے کو اس وجہ سے کوئی فلسفی قبول نہیں کرتا کیونکہ ارسطو نے کہا ہے، کیونکہ افلاطون نے کہا ہے، کیونکہ سقراط نے کہا ہے، نہ، اصلا فلسفہ اس تقلید سے روکتا ہے، بلکہ کسی بھی مسئلے کو پرکھا جاتا ہے عقلی پیمانوں پر، عقلی دلائل پر، عقلی استدلالات پر۔ اگر عقلی استدلالات اور دلائل کے اعتبار سے وہ بات درست ہے تو قابل قبول ہے، اگر درست نہیں ہے عقلی دلائل کے اعتبار سے تو آپ اس کو عقلی دلائل سے رد کریں، اس وجہ سے رد نہ کریں کیونکہ یونان سے ترجمہ ہوا ہے۔ میری بات کو توجہ کیجیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بات کو صرف اس وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، وہاں سے ترجمہ ہو کر آیا ہے، یہ عالمانہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس مطلب کو اگر دلیل کے ذریعے سے رد کرتے ہیں تو پھر آپ دلیل کے ذریعے سے رد کریں، وہ ٹھیک ہے، عالمانہ گفتگو کریں، آپ کہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اس دلیل کی بنا پر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ یوں ہونا چاہیے اس دلیل کی بنا پر، وہ یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ایسے پروپیگنڈا کرنا، دوسروں کی آدھی ادھوری بات لینا اور اس طریقے سے صرف کہنا کہ یہ تو بھائی یونانی ہے، یہ تو یونانی ہے، کیا ہوا اس میں، کیا حرج ہے؟ اگر اس نے صحیح بات کی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کون سا حرج ہے؟ یہ انشاءاللہ کل سے میں تھوڑا سا آگے بھی چلوں گا، اس تاریخی فلسفے کو تفصیل سے تو میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، لیکن الحق والانصاف اس زمانے کی تراجم کی نہضت کو اگر دیکھا جائے تو علل و اسباب صرف یہ نہیں ہے جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے علل و اسباب ہیں، کہ چند علل و اسباب جو اسلامی فلسفے کی تاریخ کے مؤرخین نے ذکر کیے، میں ان کو ذکر کر کے جلدی میں بحث کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ بہت سارے مباحث رہتے ہیں اور اس سے تفصیل تر گفتگو یہاں پر ممکن نہیں ہے۔